ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے دانیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب. جس طور سے آج ہم میٹنگ کے اندر، عبادت کے اندر درخواستوں کو اور اپنے ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو خداوند کے سامنے لے کر آ رہے تھے، اور گھرانوں کے لیے جس طور سے ہم دعا کر رہے تھے، جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اسی طرح کا بوجھ جو ہے ہمیں دانیل کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. یہ مرد خدا جو ہے، یہ مرد دعا بھی ہے، یہ مرد کلام بھی ہے، اور یہ مرد ایمان بھی ہے. اور خدا کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے وہ بہت خاص ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وزیر ہے، اور وزیر ہوتے ہوئے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن ان سب ذمہ داریوں کے باوجود جو اس کی لائف کے اندر جو خدا کے لیے محبت ہے، جو خدا کے لیے جو درجہ اس کی زندگی کے اندر ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی کمی اور اس کے لیے کوئی بھی کمپرومائز ہمیں نظر نہیں آتا اس کی لائف کے اندر. اور بڑی خاص لائف ہے اس بندے کی. ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9. لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے کہ اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا. آمین. جس طرح سے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس شخص کی زندگی کے اندر خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور جو اس کا ذاتی رشتہ خدا کے ساتھ ہے اس کو لیتے ہوئے یہ اپنی لائف کے اندر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس آیت کے اندر بھی ہم یہی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طور سے شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا. اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم بنی یہودا جو ہیں وہ اسیر ہو کر بابل کے اندر آ گئے ہیں، اور بابل کا جو بادشاہ ہے نبوکت نظر، اس نے حکم جاری کیا ہے کہ جن لوگوں کو میں اسیر کر کے یہودا سے بابل کے اندر لے کر آیا ہوں، ان کے اندر سے جو بادشاہ کی نسل کے لوگ ہیں، ان میں سے جو دانشور لوگ ہیں، جو عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو اس لیے جمع کیا جائے تاکہ ان کو میرے ملک کے اندر جو تعلیم ہے، کسدیوں کی جو تعلیم ہے وہ دی جائے، اور کسدیوں کی زبان کی انہیں تعلیم سکھائی جائے اور انہیں علم سکھایا جائے تاکہ وہ میرے حضور میں کھڑے رہیں. اور ان لوگوں کے اندر دانیل ہے، اور ان لوگوں کے اندر دانیل کے دوست ہیں، اور ان لوگوں کو جمع کیا گیا ہے تاکہ یہ وہ تمام علوم سیکھیں اور بادشاہ کے حضور میں کھڑے رہیں اور بادشاہ کے مشیر کے طور پر کام کر سکیں، اور ایڈمنسٹریشن کا کام، انتظامی کام اور ملکی لیول پہ جو کام ہوتے ہیں ان کو سنبھال سکیں. اور ان لوگوں کے لیے بادشاہ نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ ان کو خوراک جو ہے وہ بادشاہ کے حضور سے ملے گی، اور ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام جو ہے وہ شاہی خزانے سے کیا جائے گا. لیکن دانیل نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا. اصل میں اس دور میں ہوتا کیا تھا، جو بھی قربانی اور جو جانور ذبح کیا جاتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ قصابوں کی دکانوں پہ بیچنے کے لیے آتا، مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاتا، وہ سب سے پہلے اس کو اپنے دیوتاؤں کے آگے گزرانتے تھے، بتوں کے آگے گزرانتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی اس بات کی کہ دانیل اس بات کو جانتا تھا کہ یہ غیر قوم لوگ ہیں، یہ موسوی شریعت کو نہیں مانتے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے، اور موسوی شریعت کے اندر، احبار کی کتاب کے اندر جو طریقہ ذبح کرنے کا وضع کیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہ اس طریقے کو بھی نہیں مانتے. سو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے کسی بھی طور سے ناپاک نہیں کرے گا. اس نے کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جو تعلیم اس نے اپنے گھر میں پائی تھی، جو تعلیم اس نے اپنی قوم میں پائی تھی، جو تعلیم اس نے اپنے والدین سے، اپنے استادوں سے پائی تھی، یہ اس تعلیم کو لے کر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا. غیر قوم کے اندر آ کر بھی جب بادشاہ نے حکم جاری کر دیا ہے، اگر ہم اس کتاب کو آگے پڑھیں تو آگے جا کے ایک بات ایسی آتی ہے کہ مادی فارسیوں اور کسدیوں کے جو حکم نامے ہوتے تھے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے تھے. جس کام کا حکم بادشاہ نے دے دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تھا، وہ ہر حال میں اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. سو بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں شاہی خوراک کھانی پڑے گی اور یہ کھائیں گے، لیکن اس بندے نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یہ کسی بھی طور سے شاہی خوراک نہیں کھائے گا، کسی بھی طور سے میں نہیں پیے گا. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ان کو مروا دے، اور آگے چل کے جس خواجہ سرا سے اس نے درخواست کی ہے کہ میں یہ خوراک نہیں کھاؤں گا، اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ اگر بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ ان چاروں لوگوں نے شاہی خوراک نہیں کھائی اور ان کے چہرے کی رونق جو ہے دوسرے لوگوں سے کم ہے، یہ ان کی طرح تر و تازہ اور توانا اور صحت میں مضبوط نہیں ہے، تو بادشاہ تو مجھے مروا دے گا.
لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ یہ اس تعلیم پر اور اس آئین پر جو خدا کا آئین انہیں ملا تھا یہ اس پر قائم ہے، اور اس کا اس بات پر یقین ہے کہ اگر میں شاہی خوراک نہیں بھی کھاؤں گا تو ساگ پات میں کھاؤں گا جو ان بتوں کے آگے گزرانا نہیں جاتا، خدا اسی خوراک میں مجھے برکت بخشے گا۔ اصل میں اس کتاب کو جب ہم ساری کو پڑھتے ہیں تو جو چیز اس کتاب کی بڑی واضح مجھے دکھائی دیتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کتاب کے اندر سیکھنے کے لیے، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ لوگ کسی بھی چیز پر کمپرومائز ہی نہیں کر رہے۔ غلامی کے اندر ہیں یہ لوگ، اور غیر قوم کی اسیری کے اندر ہیں، غیر قوموں کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے خدا کے آئین پر، اپنے خدا کی تعلیم پر قائم ہے۔ یہ چاروں لوگ، دانیل اور اس کے 3 دوست، یہ اس کو نہ ماننے کے لیے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، بلکہ ہر طرح کے حالات میں ان کا اٹل یقین ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں اپنے کلام میں بخشا ہے وہ سچا ہے، اور ہم ہر حال میں اس کو مانیں گے۔ اصل میں یہ ایک ایمان کا اصول ہے۔ جب ہم کوئی بھی شخص خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ وہ خدا کے کلام پر ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی پریشانی کے اندر، ہر طرح کی آزمائش کے اندر، ہر طرح کی تنگ دستی کے اندر، ہر طرح کی مصیبت کے اندر لوگوں کی مخالفت کے باوجود کھڑا رہے گا، تو یہ خدا کا اصول ہے، یہ خدا کا آئین ہے کہ خدا اپنی قدرت کو اس کے لیے جاری کرتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بڑی واضح چیز، اور دانیل کی لائف کے اندر یہ چیز بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ اور ہم بھی جس ملک میں ہیں، ہم اس ملک میں اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، دفتر میں جاتے ہوئے ہمارے آگے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو لے کر ہمارے آگے یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ وہ چیزیں جو والدین نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ چیزیں جو ہم نے بائبل مقدس میں پڑھی، وہ چیزیں جو ہم نے کلام میں پادری صاحب سے سنی ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر حالات اور ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ہمارا ماحول اور جن مذاہب کی تعلیم ہمارے ارد گرد ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہماری ایک جنگ جاری رہتی ہے، اور ایک جنگ ہے جو ہمارے اندر جاری رہتی ہے کہ ہم اس تعلیم پر اور خدا ان کے کلام کے آگے کمپرومائز کر لیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس شخص کی زندگی سے ہم یہی چیز سیکھتے ہیں کہ یہ شخص کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مخالفت کو اس نے لے لیا ہے، لیکن کمپرومائز کس بات پر نہیں وہ کر رہا؟ خدا کے کلام پر۔ یہ اس تعلیم کو تھامے ہوئے ہے جو اس نے اپنے ملک کے اندر پائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سن 2011 میں کپس اکیڈمی میں جب کام کرتا تھا تو وہاں پر مجھے پروموشن کی آفر ہوئی، اور میرا حق تھا کہ مجھے پروموٹ کیا جاتا، لیکن اس کے لیے جس جاب پر میں نے پروموٹ ہو کر جانا تھا، اس جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے اتوار والے دن بھی اس کے لیے جانا پڑنا تھا۔ تو میرے باس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ جی آپ سے جو سینئر آدمی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ سنڈے کو آ نہیں سکتا، اسی لیے وہ اس جاب کو نہیں لینا چاہتا، سو اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے آ جائیں۔ تو اس دوران میں میری اپنی جاب کی صورتحال ایسی تھی کہ میں 10 بجے جاتا تھا اور رات 10 بجے تک 11 بجے تک آتا تھا، اور شام کی میں کسی عبادت میں شامل نہیں ہوتا تھا، اور تنخواہ بھی میری اس وقت کم تھی، اور گھر میں بھی مسائل تھے، ضروریات بھی تھیں۔ اور ترقی جب کسی بھی شخص کو ملے تو وہ سوچتا ہے کہ یار جب میری ضرورتیں بھی نہیں پوری ہو رہی، میرے گھر میں تنگ دستی بھی ہے، اور میں پڑھا لکھا بھی ہوں، اور میں اس جاب کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، تو اس کے آگے یہ آپشن تھی، میرے آگے بھی یہ آپشن تھی کہ میں اس جاب کو قبول کر لیتا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں جناب، میں اس جاب کو، اس پروموشن کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس جاب کو اور پروموشن کو قبول کرتا ہوں تو میں سنڈے کو بھی خدا کے گھر سے دور ہو جاؤں گا۔ سو میں نے انکار کر دیا، اور میری جگہ ایک جونیئر شخص، میرا جونیئر اس سیٹ پر آ گیا۔ لیکن اس کے بعد خدا نے حالات ایسے ترتیب دیے کہ مجھے ایک بڑی اچھی جگہ جاب مل گئی، جہاں پہ آسانی کے ساتھ میں سنڈے کو بھی اور شام کی عبادتوں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح سے جب آپ خداوند کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، خداوند کے کلام پر اور خداوند کی ذات کے لیے محبت کا اظہار آپ خداوند کے حضور میں کرتے ہیں، تو خداوند کس طور سے حالات کو آپ کے لیے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس شخص نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، اور خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے جن باتوں کا ہمیں ہر روز سامنا ہوتا ہے، تنگ دستی کا، مایوسی کا، نا امیدی کا، اور جو ملکی حالات جو ہمارے اس وقت ہیں، ہمیں ہر وقت یہ موقع ملتا ہے، ہمارے آگے ہر وقت یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ بچوں کے آگے یہ، نوجوان ہوتے ہوئے بھی میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب کالج میں جاتے ہیں تو ہمارے آگے یہ بڑی آپشن ہے کہ ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، اور گھر والے بھی دور ہیں، اور ٹیچر بھی آپ کو اس طرح سے جو ہے اسٹرکٹلی ڈیل نہیں کرتے، وہاں پہ آزادی ہے، آپ کچھ بھی کریں۔ لیکن اس ساری آزادی کے باوجود دانیل جو ہے وہ
खुदावंद के कलाम पर कायम है, खुदावंद के कलाम पर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। तो ईमानदार होते हुए खुदा भी हमसे ये तकाजा करता है कि हम जहां भी जाएं खुदावंद के होकर जिंदगी गुजारें। हमारी बोलचाल के अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर और हमारी चाल ढाल के अंदर खुदावंद दिखाई दे। असल में खुदा ने जब बनी इस्राइल को मिस्र के अंदर से निकाला था तो खुदा उनके आगे चला था। खुदा इर्द गिर्द की कौमों के ऊपर ये बात जाहिर कर रहा है कि ये मेरी कौम है, और खुदा सरीहन उनके आगे चल रहा है। खुदा उन पर भी ये बात जाहिर कर रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, और इर्द गिर्द की कौमों पर भी ये बात जाहिर कर रहा है कि ये मेरे लोग हैं। और जब बनी इस्राइल कौम ने बादशाह की डिमांड की तो खुदा ने बराह रास्त कहा कि इन्होंने मुझे रद्द किया है। असल में आज भी खुदा ईमानदार घरानों के अंदर और ईमानदार जिंदगियों के अंदर खुद दिखाई देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हर वो काम, हर वो गुफ्तगू जो कोई ईमानदार घराना करे, कोई ईमानदार शख्स करे, उसके अंदर से खुदा को जलाल मिले, उसके अंदर खुदा दिखाई दे, उसकी चाल ढाल के अंदर, उसकी बातचीत के अंदर, उसके कामों के अंदर लोग देखकर ये कहें कि ये वाकई खुदा का खादिम है, ये वाकई खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स है। उसकी गुफ्तगू ऐसी हो कि जिससे लोगों को और दूसरी दुनिया को उम्मीद मिले। आज दुनिया के पास उम्मीद नहीं है, आज दुनिया मायूस है, लेकिन उम्मीद उन लोगों के पास है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को बसा लिया है, जिन्होंने हर तरह के हालात में रहते हुए। ये कलाम मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था जाती तौर पर भी। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, मैं असल में कलाम कोई और सुनाना चाहता था, कड़वे बीज, कड़वे दाने, ये खुदा यीशु मसीह ने तमसील सुनाई थी, तो मैं इस बात पर कलाम सुनाना चाहता था। लेकिन फिर खुदावंद ने मुझे इस बात के लिए कायल किया कि मैं इस बात पर गौर कराऊं। और मैं जाती तौर पर यह कलाम मेरे अपने लिए भी चैलेंजिंग है कि किस तौर से हम चीजों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हालात से। इब्लीस बाज़ औक़ात हमारे आगे ऐसे मौके लेकर आता है कि गुनाह करने के लिए हमारे आगे खुला मौका होता है। हालात को वो ऐसा तरतीब दे देता है, एक ऐसी ग्राउंड तैयार कर देता है, हमारे आगे ऑप्शन होती है कि हम आसानी से गुनाह में गिर जाएं और हमें कोई नहीं देखेगा। इस शख्स को भी, दानियल को भी कोई नहीं देख रहा, लेकिन इसने अपनी जान का भी खतरा उठा लिया है और ये ख्वाजा सराओं के सरदार के सामने पेश हो गया कि मैं उस आइन से नहीं फिरूंगा जो मेरे खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। तो इसके बाद हुआ क्या? 9 आयत के अंदर लिखा है, इसने अभी सिर्फ इरादा किया है, अभी बात नहीं की। तो लिखा कि खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। अभी उस शख्स ने इरादा किया अपने दिल में कि वो ऐसा कहेगा उस सरदार से जाकर जिसको उनके ऊपर अपॉइंट किया गया था, मुकर्रर किया गया था कि वो शाही खुराक नहीं खाएगा। तो उससे पहले खुदा ने क्या किया? खुदा ने इसके दिल की हालत को देख लिया है, खुदा ने इसके इरादे को देख लिया है। उसने पहले ही ख्वाजा सराओं के सरदार को इस पर नरम कर दिया। ये उसका मंजूर नजर बन गया, ये उसका महबूब बन गया है, वो इससे मोहब्बत करना शुरू हो गया क्योंकि खुदा ने इसके दिल की हालत को देख लिया है। होता क्या है, जब हम अपने आप को इस बात के लिए आमादा कर लेते हैं, खुदा के कलाम के ताबेदारी में अपने आप को पेश करते हैं कि हम खुदा के कलाम पर खड़े रहेंगे, तो खुदा अपने कलाम की और रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हालात को खुद ब खुद ही तरतीब देना शुरू हो जाता है। जो मुश्किल हमें दिखाई दे रही होती है खुदा के कलाम पर खड़े होने के लिए, जब हम इरादा कर लेते हैं तो खुदा अपनी कुदरत के वसीला से उन तमाम हालात को साजगार बनाना शुरू कर देता है। और आगे चल के अगर हम पढ़े तो ख्वाजा सराओं के सरदार ने इनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूं, 10 दिन देता हूं, 10 दिन तक तुम ये खुराक खाओ, साग पात खाओ, और 10 दिन के बाद मैं फिर तुम्हें देखूंगा कि क्या तुम उन लोगों से ज्यादा खूबसूरत हो। और 10 दिन गुजरते हैं और फिर ये ख्वाजा सराओं के सरदार के सामने पेश होते हैं और वो देखता है कि ये तो उन लोगों से जो अच्छी खुराक खाते हैं, जो मैं पीते हैं, जो गोश्त खाते हैं, उन लोगों से ज्यादा तरोताजा और सेहतमंद है, इनके चेहरों पे ज्यादा रौनक है। ज़बूर 42 के अंदर लिखा है कि मेरा खुदा मेरे चेहरे की रौनक है। एक बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में हमारे लिए कि हमें जो खुराक मिल रही है वो अच्छी नहीं है, मिलावट ज़दा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा कलाम का पैसेज है कि हमारे चेहरों की जो रौनक है वो अच्छी खुराक से तो आती है, लेकिन उससे बढ़कर खुदा की हजूरी में रहने से आती है, उसके कलाम पर कायम रहने से आती है, कंप्रोमाइज ना करने से आती है, उसके कलाम को मजबूती से थामे रहने से आती है। इस शख्स ने किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसने कहा हम साग पात खाएंगे, लेकिन हमारा खुदा हमें उन लोगों से ज्यादा जोरावर बनाएगा, उन लोगों से ज्यादा तवाना बनाएगा, उन लोगों से ज्यादा हिकमत वाले बनाएगा। और फिर जब बादशाह के हजूर में पेश होने का वक्त आता है तो बादशाह ने लिखा है कि आगे जाके बादशाह ने इनसे गुफ्तगू की, और बादशाह ने जब इनसे गुफ्तगू की तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके तमाम फालगिरों से ज्यादा, उनके तमाम जादूगरों से ज्यादा और उनके तमाम जो नजूमी थे उन लोगों से ज्यादा और उनके दानिश्वरों से ज्यादा इन लोगों में हिकमत है। खुदा फिजिकली भी उन्हें बाबरकत बना रहा है। जब कोई शख्स असल में खुदा की हजूरी में जाता है तो खुदा की हजूरी जब जाहिर होती है तो जो कुछ भी इंसान को चाहिए होता है, इंसान की जरूरत की हर एक चीज खुदा की हजूरी में मौजूद होती है। और खुदा
ایمانداروں کو، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی شخص جو ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ چیزوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، حالات اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. حالات، ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے، فیملی کے اندر لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں، مایوسی ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، لیکن وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس چیز کا یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ خدا آج مجھے میرے دکھوں سے، میری پریشانیوں سے، میری بیماریوں سے، میری جسمانی کمزوریوں سے، میری جسمانی بیماریوں سے رہائی دے گا، کیونکہ خدا کا پاکرو موو کر رہا ہے، خدا کی حضوری موجود ہے. تو وہاں خدا کی حضوری، اصل میں خدا کی فلنس وہاں موجود ہے، خدا کامل طور سے وہاں پہ موجود ہے اپنی حضوری کے وسیلہ سے. تو خدا ہر ایک کی ضرورت کے موافق اسے نواز رہا ہوتا ہے. سو خدا کے حضور میں جب بھی آئیں، اس بات کا یقین کر کے آئیں کہ جو کچھ ہمیں درکار ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، وہ خدا کی حضوری میں موجود ہے. سو اس یقین کے ساتھ آئیں کہ آج جب ہم خدا کے حضور میں آئے ہیں، سو آج خدا ہمارے حالات کو بدل دے گا. خدا آج ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا. آج خدا ہمارے بندھنوں جوؤں کو توڑ دے گا. آج خدا ہماری زندگیوں کے اندر روحانی بیداری کو لے کر آئے گا، کیونکہ خدا کی فلنس، خدا کی کاملیت، خدا کامل طور سے ہمارے درمیان میں موجود ہے. اکثر لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا میرے ہاتھوں کو چھو، میری آنکھوں کو چھو. خدا اصل میں پورے بندے کو چھوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس کے ذہن اور اس کے دل و دماغ کو، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری تبدیلی آتی ہے. یہ خدا کا طریقہ کار ہے. سو خدا جب کسی بندے کو چھوتا ہے تو اس کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے. سو اس بات کے لیے میں ابھاروں گا، جب بھی آپ خدا کی حضوری میں آئیں تو اس بات کو لے کر آئیں کہ آج خدا کے حضور میں جب میں موجود ہوں تو خدا میری ہر ایک ضرورت سے واقف ہے. آج مجھے میری ضرورت کی ہر ایک چیز ملے گی. اس کلام کو یاد کریں جو خدا نے اپنے کلام میں لکھوایا ہے، اس بات کو یاد کریں اور اس بات کو لے کر خدا کی حضوری میں آئیں اور اس بات پر یقین کریں کہ خدا نے یہ بات تیرے کلام میں لکھی ہے، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں، یہ میری ہے، اور خدا نے آپ کے لیے آپ کی حالت کو بدل دے گا، آپ کے لیے معجزہ ہو جائے گا. آپ کی زندگی کے اندر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. جسمانی خوراک کی ہمیں ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہمیں ہر روز خدا کے حضور میں تازہ کلام کو لینے کی ضرورت ہے. جو کلام سنتے ہیں، جو کلام پڑھتے ہیں، اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، یہ ہماری آنے والی زندگی کی ضرورت ہے. جب ہم کوئی شخص اس بات کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. بیماری کیا کہہ رہی ہے، جوڑوں میں بے شک درد ہو رہی ہے، وہ اس چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ اس کا یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. کمپرومائز نہیں کرتا ایماندار. ان لوگوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور آگے لکھا ہے کہ 20 آیت کے اندر، ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کہ باپ میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس ملک میں تھے 10 درجے بہتر تھے. 10 درجے بہتر پائے، کیونکہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے وہ ان لوگوں سے 10 درجے بہتر تھے. آج لوگ جو ہیں نا امید ہو کر فالگیروں اور ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جو مجوسی آئے تھے، اصل میں وہ فالگیر اور جادوگر ہی تھے، اور انہوں نے اپنے مذہب کے اندر یہ تعلیم پائی تھی، اپنے استادوں سے یہ تعلیم پائی تھی کہ ایک ستارہ چمکے گا اور وہ ایک بادشاہ کے پیدا ہونے کی علامت ہوگی. اور وہ اس تعلیم کی وجہ سے نکلے تھے کہ یسوع کو سجدہ کریں جا کر. وہ فالگیر ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ اصل میں یہی لوگ تھے، لیکن وہ چلے ہیں اس امید میں کہ وہ اس بادشاہ کو سجدہ کریں گے جیسا بادشاہ آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ان لوگوں کی زندگی کے اندر امید نہیں ہے، ان کی لائف کے اندر کمی ہے. ان کے پاس علوم ہے، ان کے پاس فالگیری کا علم ہے، جادوگری کا علم ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر ہوپ نہیں ہے. امید کو پانے کے لیے وہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ امید کا بادشاہ. آج لوگ جادوگروں اور ہاتھ دیکھنے والوں اور ستاروں کا علم رکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کی امید دکھائی دے. آج امید کسی کو نہیں ملے گی سوائے یسوع کے پاس آنے والے کو. ہم جو خدا کے حضور میں موجود ہیں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اور اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں جینے کی ایک نئی امید اور جینے کا ایک نیا جذبہ اور جینے کا ایک نیا زور دیتا ہے، جو دنیا کے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا. سو جادوگروں سے نہ ڈریں، فالگیروں اور نجومیوں سے نہ ڈریں، نہ ہی ان کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود ہوپلیس ہیں. ان لوگوں کو، جن لوگوں نے خدا کے کلام کو تھام لیا ہے، انہوں نے خدا کے کلام پر کوئی کمپرومائز ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کلام کو، ہم اس کلام سے نہیں ہٹیں گے. خدا نے 10 درجے زیادہ ان لوگوں سے ان کو حکمت بخشی ہے اور 10 درجے زیادہ عزت بخشی ہے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ حقیر دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے خدا کے کلام کو تھام لیا ہے. غیر ملک میں آنے کے باوجود، غیر قوم لوگوں کے اندر آنے کے باوجود، یہ جس قوم میں ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. وہ خود ایک ایسا ماحول ہے ان کے ارد گرد جو جادوگری کا ہے، اس میں رہتے ہوئے بھی یہ اپنے خدا کے کلام پر قائم ہے. یہ اس ماحول سے، ان حالات سے ڈر نہیں رہے، بلکہ اس شخص کی دعا کے جواب میں خدا اس سلطنت کے اندر عجیب و غریب کام کر رہا ہے، کیونکہ اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ
کسی بھی طرح کے حالات سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سو میرے عزیزو، حالات جو بھی ہوں، ایماندار قائم رہتا ہے، ایماندار کھڑا رہتا ہے، اور خدا ایماندار سے یہی توقع کرتا ہے کہ ایماندار کھڑا رہے، اور ایماندار کسی بھی طور سے اپنے ان باتوں سے جو کلام نے انہیں بخشی ہیں، جو تعلیم کلام مقدس میں دی گئی ہے، ایماندار سے خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کلام پر قائم رہے. اور پہلے باب کی آخری آیت جو ہے وہ بڑی خاص ہے. لکھا ہے، اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا. یہ وہ شخص ہے جو جب بنی اسرائیل قوم، بنی یہودا جو ہیں اسیر ہو کے گئے ہیں، تو یہ سیری کے اندر دانیل گیا تھا، اسیر ہو کر، قید ہو کر گیا تھا. اور جب خورس بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے لوگوں کو ہم لوگ قید کر کے اسیر بنا کر لائے تھے وہ سب اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں، اس دور تک اور بادشاہ کے اس حکم کے دیے جانے تک یہ شخص زندہ رہا. اور یہ کلام جو تھا خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت کیا تھا کہ جو بنی یہودا ہیں یہ اسیر ہو کر بابل کے ملک میں چلے جائیں گے، اور 70 سال کے بعد یہ واپس آ کر اپنے ملک کو، یروشلم کو آباد کریں گے. سو یہ اسیر ہو کر گیا ہے، اس نے یرمیہ نبی کا وہ کلام بھی سنا ہے، اور اس نے اپنی قوم کی وہ ابتری اور حالت اور غلامی اور اسیری اور اذیت بھی دیکھی ہے. اور بعد میں اس نے بادشاہ کا وہ حکم بھی سنا ہے کہ ہر شخص جس کو پہلے بادشاہ قید کر کے اسیر کر کے لائے تھے وہ سب اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں. اور یہی کلام تھا یرمیہ کی نبی کی معرفت جو آیا تھا کہ خدا 70 سال بعد اپنے لوگوں کو واپس لے کر آئے گا. سو اگر اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اس خدا کے کلام کو تھام لیا ہے تو یہ اس کلام کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو خدا نے یرمیہ نبی سے کیا تھا. یہ اپنی قوم کے دکھ کی حالت بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنی قوم کی بحالی بھی دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بات پر یقین کر لیا تھا، اس نے ایمان رکھ لیا تھا کہ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا اس کلام کو پورا کرتا ہے. اس نے ایمان رکھ لیا تھا. یہ بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے، اور مجھے اس بات سے ذاتی طور پر بڑی برکت ملتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوم کی اذیت کی حالت بھی دیکھی ہے. ہمارے ملک کی حالت اور کرسچن قوم کی حالت جو اس وقت ہے، ہمارے گھرانوں کی حالت جو اس وقت ہے، وہ جو بھی ہے، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انہی حالات کے اندر اس کے کلام پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم ہی اپنی زندگی کے اندر اپنے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ لیں. کلام میں لکھا ہے کہ بیگانہ کی نہیں بلکہ ہماری ہی آنکھیں تیرا جلال دیکھیں. اور یہ انہی لوگوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں جنہوں نے کلام کو تھام لیا ہوتا ہے، جنہوں نے کلام کا یقین کر لیا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. حالات خواہ کیسے بھی آ جائیں، حکومتیں خواہ کیسی بھی ہوں، حکومتوں کے اندر جو بھی تبدیلی آئے، حکومت جو بھی قوانین جاری کرے، حکومت جو بھی آرڈیننس جاری کرے، وہ جو بھی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. خدا کے کلام کا یہ آرڈیننس ہمیشہ قائم رہے گا، یہ کبھی ٹلے گا نہیں. یہ ایمان کا اصول ہے. خدا ایمان کے جواب میں رسپونڈ کرتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ کلام سنایا تھا کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا، خدا نے فرمایا تھا. لیکن میں خداوند میں یہ امید رکھتا ہوں، اور خداوند میں یہ یقین رکھتا ہوں، خداوند میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں جتنے میری آواز سن رہے ہیں، بلکہ ہم آگے بڑھیں گے اور قائم رہیں گے، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، اپنے گھرانوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. کیونکہ یہ کلام سچا ہے. یہ آسمان ٹل جائے گا، یہ زمین ٹل جائے گی، لیکن یہ کلام قائم رہے گا کیونکہ یہ کلام سچا ہے. لکھا کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے. اور آج ایک بار پھر سے ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم کلام سے نہیں ہٹیں گے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم قائم رہیں گے تاکہ خدا ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ملک میں، ہماری کلیسیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے. خدا آپ سب کو برکت بخشے.